السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دا ایکسپلورر۔ ٹی آر ٹی نے اپنی مشہور زمانہ ڈرامہ سیریز باربروسا کو ریلیز کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی شائقین اس ڈرامے کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس سیریز کو کب اور کس چینل پر نشر کیا جائے گا تو ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ ناظرین، اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کہانی ایک بدنام زمانہ کردار کی ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں، کیونکہ آج سے پہلے اس کردار کو بدنام زمانہ بحری قزاق کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ ہالی ووڈ نے اس عظیم کردار کو بدنام کرنے کے لیے $1.5 ملین لگا کر پائریٹس آف دا کیریبین نامی فلم بنائی، جس میں ایک سمندری ڈاکو اور چور کا نام باربروسا رکھا گیا۔ باربروسا کو نہ صرف اس ایک فلم سے بدنام کیا گیا بلکہ 1953 میں ایک اور فلم بنائی گئی جس کا نام رائڈرز آف دا سیون سی تھا۔ اس میں بھی باربروسا کو بحری ڈاکو اور ایک ظالم کے طور پر پیش کیا گیا۔ ناظرین، بلا شبہ باربروسا ارطغرل غازی کے بعد دین اسلام کا ایک عظیم جنگجو تھا جو شہادت کا جذبہ لیے دشمنوں کی صفوں کو تہس نہس کرتے ہوئے فتح یاب ہوتا گیا۔ اس کا تعلق لیسبس کے یونانی جزیرے خلافت عثمانیہ کا جو کہ ایک حصہ تھا وہاں سے تھا۔ وہاں کے ایک سپاہی یعقوب اوغلو کے 4 بیٹے تھے، الیاس، عروج، اسحاق اور خضر۔ ان کے چاروں بیٹے کشتی پر تجارت کیا کرتے تھے، مگر اس وقت بحر روم پر عیسائیوں کا غلبہ تھا۔ وہ جہاں بھی مسلمانوں کی کشتی دیکھتے لوٹ لیتے تھے، لوگوں کو مار دیا جاتا تھا اور کشتیوں کو جلا دیا جاتا تھا۔ ناظرین، شروع میں چاروں بھائی کشتی پر تاجر تھے، مگر بعد میں قزاق کے طور پر کام کرنے لگے۔ سمندری راستوں سے سفر کرتے تھے جہاں پر ان کی اکثر و بیشتر سینٹ جونز کے فوجیوں کے ساتھ جھڑپیں ہوتی۔ ان جھڑپوں میں الیاس کو شہید کر دیا گیا، جبکہ عروج رئیس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے بعد عروج فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور بھاگ کر مصر پہنچ گیا، جہاں پر اس کی ملاقات مملوک سلطان سے ہوئی۔ مملوک سلطان نے عروج کو ایک بحری جہاز دیا اور عیسائیوں کے زیر قبضہ جزیروں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 1505 میں عروج نے مزید 3 جہازوں کے ساتھ ایک جزیرے پر اپنی چھاونی قائم کر لی، جس کے بعد عروج نے مغرب کی جانب تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ عروج کو شہرت اس وقت ملی جب عیسائیوں نے اسپین سے مسلمانوں کو نکال دیا اور عروج نے انہیں اپنی کشتی کے ذریعے شمالی افریقہ بحفاظت پہنچانا شروع کر دیا۔ عروج نے اپنے جزیرے یعنی الجزائر کو اسپین کے حملوں سے بچانے کے لیے عثمانی سلطنت میں ضم کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی اس چھوٹی سی سلطنت کو اس وقت کے عثمانی سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ سلطان نے عروج کو بحر روم میں گورنر مقرر کر دیا اور 1518 میں ہسپانوی افواج کے خلاف جنگ میں عروج اور اس کے بھائی اسحاق کو بھی قتل کر دیا گیا۔ 3 بھائیوں کے قتل کے بعد چوتھے بھائی خضر نے بھی عروج کے مشن کو جاری رکھا اور اسپین سے نکال کر مسلمانوں کو جنوبی افریقہ پہنچاتا رہا، جس کی بدولت اسے اسپین مخالف مسلمانوں کی بڑی تعداد کی حمایت حاصل ہو گئی۔ اس نے 1519 میں الجزائر پر قبضہ کرنے آئی اسپین اور اٹلی کی مشترکہ فوجوں کو زبردست لڑائی کے بعد شکست دی۔ 1529 میں اس نے ایک ہسپانوی قلعے پر بھی قبضہ کر لیا۔ 1532 میں سلطان سلیمان نے خیر الدین کو بحر روم میں عثمانی ایڈمرل مقرر کیا۔ سلطان نے خیر الدین کے بڑے بھائی عروج رئیس کے کارناموں کی وجہ سے خضر کو باربروسا کا لقب دیا۔ اس نے 1534 میں تیونس پر بھی قبضہ کر لیا، مگر اسپین اور فرانس کی عظیم فوج نے 1535 میں باربروسا سے تیونس چھین لیا اور یوں یہ قبضہ 1 سال سے بھی زیادہ قائم نہ رہ سکا، جس کے بعد باربروس نے بے شمار علاقے فتح کیے، جس میں اس کی ایک عظیم فتح پرویز کی جنگ بھی تھی۔ اس کے علاوہ اس نے لیپاری اور نائس کا محاصرہ بھی کیا۔ بالآخر 1544 میں باربروس اپنے تمام عہدوں سے سبکدوش ہو گیا اور 1546 میں اس کی وفات ہو گئی۔ ناظرین، باربروس سیریز ارطغرل غازی کی طرح ایک فکشن سیریز نہیں ہے جو کہ فرضی کرداروں پر مبنی ہو، بلکہ ایک مکمل حقیقی تاریخ ہے جو خیر الدین باربروس نے اپنی تاریخ اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، جو کہ 5 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس وقت استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ ناظرین، باربروس کی زندگی پر بننے والی یہ تاریخی سیریز 16 ستمبر کو ترکی کے وقت کے مطابق رات 8 بجے TRT1 پر نشر کی جائے گی، جس کا ہم سب کو بے تابی سے انتظار ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ